ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک گلے میں رہے پٹا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، یا غوث مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود سلام پیش کرے اور باواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حضرات، آج کا یہ باوقار اجلاس پیر پیرا میر میرا محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث صمدانی سیدنا شیخ سلطان سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے منسوب ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کوئی بھی بیان کرتا ہے تو اسی نیت سے بیان کرتا ہے کہ غوث پاک کی تعریف کرنے والوں میں ان کا بھی شمار ہو جائے. اسی نیت کے ساتھ یہ بندہ حاضر ہے اور آپ اور ہم مشترکہ طور پر بارگاہ غوثیت مآب میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس منانے والوں، غوث اعظم کے متعلق کچھ سننے سے پہلے آپ دل میں یہ نیت کریں کہ ہم غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. یوں ہی صرف محفلیں سجا لینا اور چندے اکٹھا کر کے کھانا بنوا لینا یہی صرف کامیابی کی دلیل نہیں ہے اور غوث پاک کے سچے مرید ہونے کی یہ علامت نہیں ہے. ہم غوث اعظم کے سچے مرید اور سچے عقیدت مند اس وقت کہلائیں گے جب صحیح طور پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. آپ ذرا غور کریں کہ پوری دنیا میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈنکا ہے، ٹھیک اسی طرح پوری دنیا میں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا ہے. ہمارا چرچا نہیں ہوتا، غوث اعظم کا چرچا ہو رہا. کیوں ہو رہا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت کا تاجدار کہا جاتا ہے. آپ سلطان الاولیاء ہیں، بلکہ امام حسن عسکری کے بعد غوثیت کبریٰ کے منصب پر جو آپ فائز ہیں وہ آپ کی ذات ہیں اور ظہور امام مہدی تک یہ منصب آپ ہی کے پاس رہے گا. لیکن یہ غوث اعظم بغداد میں پیدا ہوئی، حضرت سید موسیٰ جنگی دوست کے گھرانے میں پیدا ہوئی، کسی اور گھرانے میں یہ پیدا کیوں نہیں؟ اس پہ کبھی ہم نے غور کیا؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں
کہ لوگوں اگر اچھی تلوار بنانا چاہتے ہو تو اچھے لوہے کا انتخاب کرنا ہوگا، اس لیے کہ خراب لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بنتی۔ آپ غوث اعظم کے خاندان کا جائزہ لیں، خاندانی حالات کا جائزہ لیں۔ کیا آپ کے خاندان والے کیسے تھے؟ کیا ہمارے جیسے گپے ہاں کھا کر پورا دن گزارنے والے اور رات بھر کھراٹے لے کر سو کر فجر کی نماز قضا کرنے والے تھے؟ نہیں دوستو، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ کی کتنی برگزیدہ بندی تھی۔ تاریخ میں آیا کہ ایک مرتبہ جیلان کے شہر میں قحط پڑ گیا، بارش کا نام و نشان نہیں، بیابانوں میں گھاس پھوس کا نام و نشان نہیں کہ جانور چریں، پانی کے ایک بوند کو لوگ ترس گئے، دعائیں کرنے لگے، استسقاء پڑھنے لگے، مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، رب کی رحمتیں متوجہ نہیں ہوتی، باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست کی بہن حضرت عائشہ اللہ کی بہت ہی برگزیدہ بندی ہیں، وہ جو دعائیں کرتے ہیں رب سنتا ہے، ان کی دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی ہے، رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ چلیے ان کی بارگاہ میں جا کے گہار لگاتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ لوگ حضرت عائشہ سرکار غوث اعظم کی پھوپھی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے، مخدومہ دیکھ رہے ہیں بارش ہو نہیں رہی ہے، فصلیں تو دور کی بات، زمینوں پہ گھاس تک نہیں رہ گئی ہے، آپ اللہ کی محبوب ترین بندی ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرما دے، آپ کی دعاؤں کی برکت رب قدیر بارش نازل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ جھاڑو لگاتی ہے، جھاڑو لگانے کے بعد نفل نماز میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور رب کی بارگاہ میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتی ہے، مولا میں نے تو جھاڑو لگا دیا ہے، اپنے رحم و کرم سے اس پہ چھڑکاؤ تو کر دے۔ یہ دعا کرنا ہی تھا کہ رحمت الہی کو جوش آتا ہے اور فوراً باران رحمت کا نزول شروع ہوتا ہے، اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ پورا جیلان کا شہر جل تھل ہو کے رہ جاتا ہے۔ بارش ہو نہیں رہی تھی، اب جب دعا باب اجابت سے ٹکرائی ہے، مقبول ہوئی ہے، تب بارش ہو رہی ہے تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب لوگ سوچے جن کی دعاؤں کی برکت سے بارش شروع ہوئی ہے، شاید انہی کی دعاؤں کی برکت سے یہ بارش بھی بند ہوگی۔ لوگوں نے پھر عریضہ پیش کیا کہ مخدومہ دعا فرما دے، ایسا نہ ہو کہ سیلاب آ جائے، مکانات گر جائیں، مکانات بہ جائیں، رب کی بارگاہ میں دعا فرما دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو موقوف کر لے۔ اب وہی مخدومہ عائشہ ایک کپڑا صاف کرتی ہے، اس کے بعد اس کو باہر سوکھنے کے لیے دیتی ہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا میں نے تو یہ کپڑا صاف کر دیا ہے، اپنے رحم و کرم سے سورج کے کرن کے ذریعے مولا اس کپڑے کو تو سکھا دے۔ یہ دعا مانگنا ہی تھا کہ فوراً بارش بند ہو جاتی۔ اب بتاؤ، جس غوث اعظم کی پھوپھی اتنی مستجاب الدعوات ہے، اور حضرت عبداللہ سومئی جو غوث اعظم کے نانا ہیں، آپ کے بارے میں ایک واقعہ آیا کہ آپ کے مریدین کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے کہیں جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوں نے حملہ کیا، اب دیکھے کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ سومئی ہمارے مرشد ہیں،
चलो उन्हीं को इस वक्त पुकारते हैं। लोगों ने हजरत अब्दुल्ला सोमई के बारगाह में इस्तिगासा किया। बताया जाता है कि हजरत अब्दुल्ला सोमई की रूहानियत हजरत अब्दुल्ला सोमई की शक्ल में उस काफले के सामने में आती है और डाकुओं से कहती है, खबरदार रुक जाओ। सारे डाकू भाग जाते हैं। उसके बाद काफले वाले देख रहे हैं हजरत अब्दुल्ला सोमई नजर नहीं आ रहे हैं। जब काफला वापस आया और हजरत अब्दुल्ला सोमई के बारगाह में हाजिर हुए, आपके खुद्दाम से पूछे कि फला तारीख को फला दिन क्या हजरत अब्दुल्ला सोमई अपनी खानकाह में मौजूद थे? तो सारे लोगों ने कहा हाँ उस दिन वो खानकाह ही में मौजूद थे, कहीं नहीं गए। ये देखो सरकार अब्दुल्ला सोमई की विलायत और आपकी रूहानियत का करिश्मा और उनकी करामत कि कहीं से काफला पुकारता है और आपकी रूहानियत वहां से उस काफले की मदद फरमाती है, उस काफले को डाकुओं के हमले से बचाती है। इसके नाना इस मकाम के वली हो, इस पाए के वली हो, और खुद हजरत सैयद मूसा जंगी दोस्त जो हजरत गौसे आजम के वालिद गिरामी हैं, आपकी विलायत का तो पूरी दुनिया में उस वक्त भी चर्चा था। अब ऐसे घराने में अगर सरकार गौसे आजम जैसी औलाद पैदा ना हो तो क्या हमारे घराने में पैदा होगी? बिला शुबा विलायत